حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ماں اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، جب انہوں نے نبی کی شان میں نازیبہ جملے کہہ دیا، جا کر نبی کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں نے آج آپ کے شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیے، آپ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، میں ڈرتا ہوں میری ماں کے نازیبہ جملوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب میری ماں پر نہ آ جائے۔ اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی ریکویسٹ پر دعا کی، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت سے منور کر دیا، ان کے سینے کو دین اسلام کی ہدایت سے منور کر دیا۔ یہی حضرت سعد کی ماں بھی قسم کھا لی تھی تو نبی کا دین نہیں چھوڑے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی، 3 دن تک کھانا چھوڑ دی، مرنے کی قریب تھی۔ حضرت سعد نے نبی سے کہا اللہ کہ نبی میری ماں کے لیے دعا کیجئے، نبی نے حضرت سعد کی ماں کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سعد کی ماں کو ہدایت دیا۔ حضرت ابوبکر کی ماں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دعا کی ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی ماں کو اسلام کی ہدایت عطا کی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک صحابی تھے جو بار بار نبی سے آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ نبی نے کہا اسلام میں زنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، زنا کی اجازت کسی کو نہیں۔ نہیں اللہ کے نبی میں کمزور ہوں زنا میں، مجھے اجازت دیں، مسند احمد کی حدیث۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیے۔ نبی نے ان کو پوچھا اگر کوئی شخص تیری ماں، تیری بیٹی، تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اور وہ مجرم تیرے سامنے آ جائے، بتا تو کیا کرے گا؟ تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میری ماں کی عزت لوٹنے والا، میری بہن میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا، میں تو اسے جان سے مار دوں گا، میری تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی تیری خالہ، تیری چاچی یا تیری بھانجی بھتیجے سے زنا کرے اس وقت بھی تو یہی کرے گا؟ ہاں اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی میں یہی کروں گا، مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہاں یہی کرنا چاہیے۔ اب سن، جس آدمی نے تیری ماں، بیٹی، بہن، بھانجی بھتیجی، چاچی، پھوپھو کے ساتھ زنا کرے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور تو اسلام میں آنے کے بعد جس عورت کے ساتھ بھی تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، بھانجی بھتیجی ہوں گی۔ اگر کوئی تیری محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی کی محرم عورتوں کی عزت لوٹے تو کیا دنیا تجھے ایسے ہی چھوڑے گی؟ وہ صحابی شرمندگی سے اپنی نگاہ نیچے کر لیے، رونے لگے، بولے اللہ کے نبی اتنے پیارے ڈھنگ سے آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھایا تھا، مجھے آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا برا کام ہے، اب دعا کیجئے اللہ مجھے زنا سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ وغضی بصرہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی نگاہ کو نیچے کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالی میری پوری زندگی میں زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ زنا سے بچنے کی دعا ہے، نبی کی دعا کی برکت کا اثر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک صحابی نبی کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی مجھے نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ جب بھی نماز کو کھڑتا ہوں ادھر کا ادھر کا خیال، ٹینشن، دنیا کے بہت وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ نبی نے ان کو دعا سکھائی، اعوذ باللہ من ہذہ الخنزب۔ خنزب یہ وہ شیطان ہے جو نمازوں میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ تم کو جب بھی وسوسہ آئے خنزب کا نام لے کر پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسے تمہیں بچا لے گا۔ وہ صحابی اعوذ باللہ من ہذہ الخنزب 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں کندھے کی جانب تف تف کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وسوسوں سے بچا لیا۔ یہ نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نبی کی ایک عام دعا سارے امت کے لیے، نصر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ وعملہ، اللہ اس کی زندگی تر و تازہ رکھے، اللہ اس کی دنیا آباد آباد کر دے، جو ہماری حدیثوں کو سنا، جیسا سنا ویسا یاد کیا، جیسا سنا ویسا عمل کیا، جیسا سنا ویسی امانت داری سے آگے پہنچایا، اللہ اس کی زندگی کو آباد آباد کر دے۔ نبی کی دعا ہے ساری امت کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، آپ اپنی دنیا، اپنی آخرت آباد کرنا چاہتے ہو، نبی کی حدیثوں کو بغور سنو، اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو، اسے آگے تک امانت داری سے ویسے پہنچاؤ، اس میں بغیر کوئی شوشہ زیادہ کرے کمی کرے
ایمانداری سے آگے پہنچاؤ، اللہ کے نبی کی دعا کے تم حقدار بنو گے۔ اب آئیے موضوع کا